دن سے کرپٹ تھے، اور جو پہلی اسمبلی سندھ کی اس حوالے سے ڈیزالو کی گئی اور پنجاب کی، تو سب سے بڑا الزام یہ لگا کہ یہ لوگ کرپشن میں مبتلا تھے۔ میں نے یہ بات ہمارے سینئر مجیب الرحمان شامی صاحب کو عرض کی کہ میں بک پڑھ رہا ہوں اور میں حیران ہوا ہوں کہ 14 اگست 1947 کے بعد مارز وجود میں آنے والی سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا گیا، جب ان کو تحلیل کیا گیا، جب انہیں توڑ دیا گیا، جب ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے غالباً لیاقت علی خان نے ان کو ڈیزالو کیا تھا، تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو یہاں پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں بہت کرپٹ ہیں۔ تو مجھے شامی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب آپ نے کب کی پڑھی ہوئی؟ میں نے کہا جی میں نے اس میں دیکھا ہے کہ وہ ایوب ایرا کی لکھی ہوئی بک ہے، اس کا جو ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں کچھ کتابیں ایسی لکھوائی بھی گئی تھیں تاکہ جو ایوب خان کا امیج ہے اس کو بہت ہائی پروفائل شو کیا جائے سیاستدانوں کے مقابلے میں، روایتی اسی طرح سے ایبڈو کا قانون ہے اور دیگر قوانین ہیں کہ جو بات نہیں مانتا تھا اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے اس کو نااہل قرار دے دیا جاتا تھا۔ جس طرح سے مشرف نے بی اے کی شرط رکھ کے جو اس کی بات نہیں مانتے تھے ان کو الیکشن پروسیس سے باہر کر دیا جاتا تھا، جو بی اے ہوتے تھے لیکن بات نہیں مانتے تھے انہیں نیب کے ذریعے ان کی آرم ٹوسٹنگ کر لی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو کرپشن کا ایک منترا عمران خان نے پڑھا، وہ دراصل بالکل وہی اسٹریٹجی ہے جو گوئبلز نے، جو کہ ہٹلر کے پروپیگنڈا کے سیل کے انچارج تھے، انہوں نے جس طرح سے اس پورے اپنے دور میں ہٹلر کے مقابلے میں جو فورسز اور جو پولیٹیشنز اور دیگر لوگ تھے ان کو ڈسکریڈٹ کیا، بالکل اسی طرح سے عمران خان کے پیچھے جو فورسز اس وقت متحرک ہیں یا 2014 سے آنورڈ جو متحرک ہو گئی تھی، جنہوں نے اس کے باوجود کہ نواز شریف نے ملک کے اندر سے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کیا تھا، یہاں پر اس نے سڑکوں کے جال بچھائے تھے، وہ چائنا سے کوئی 36 ارب ڈالر صرف اور صرف بجلی کے منصوبوں کی انویسٹمنٹ کے لیے لے آئے تھے، وہ کوئی 50-60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے لے آئے تھے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود نواز شریف کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، اور ڈسکریڈٹ کرنے میں وہ پروپیگنڈا جس کے اندر انہیں چور، انہیں ڈاکو ڈکلیئر کیا جاتا تھا عمران خان کی جانب سے، اور بار بار وہ اسے چور چور کہتے تھے۔ پھر اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ملکو سمیت اور دیگر جو ایسے سنگرز تھے ان سے سانگز کروائے گئے، اور وہ آپ کو ایک یاد ہے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے، یہ سانگ بھی ایک تیار ہوا، اور پھر عمران خان دے جلسے چے اج میرا نچنے نو جی کردہ، اور یہ اس قسم کے سانگ، یا پھر اس کے ابرار الحق کے سانگ دیکھ لیں، یا پھر جس وقت اس نے رجیم چینج کا نعرہ لگایا اور اس نے یہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو پھر اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پورا سانگ تیار کیا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ سانگ چلتا رہا، اور آج عمران خان کے لیے امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ جس کو اندر اس نے اس قدر ڈسکریڈٹ کیا، شیریں مزاری ٹویٹس کرتی تھی، بتاتی تھی کہ کس طرح سے دنیا بھر میں رجیم چینج میں جو امریکہ ہے وہ انوالو رہا ہے، اور عمران کی حکومت کو گرانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن آج امریکہ کے خواہ وہ ریپبلکنز کے جو ڈیموکریٹس کے ہر دو سائڈز کے اس وقت تک یہ ہو رہا ہے کہ عمران کے حق میں آوازیں آ رہی ہیں، وہاں لابیسٹ فرمز جو ہیں ان کو ہائر کیا گیا ہے، عمران خان کے جلسے میں اس قدر اب بھی اخراجات ہو رہے ہیں، پہلے تو علیم خان کے اوپر الزام لگتا تھا، پہلے جہانگیر ترین پر الزام لگتا تھا کہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں، اب اس کے باوجود کہ یہ دونوں پاکستان کے امیر ترین لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، جن کے بارے میں خواجہ آصف کہتے تھے کہ عمران خان کی ایک ہاتھ علیم خان کی جیب میں ہے اور دوسرا ہاتھ جہانگیر ترین کی جیب میں ہے، اور اب یہ دونوں جیبیں جب، اور جو عمران خان کی اے ٹی ایمز کہلاتی تھی وہ دونوں اے ٹی ایمز بند ہو چکی ہیں، ڈس فنکشنل ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان کے جو ابھی تک کی شاہانہ انداز ہے، جس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے جلسوں پر، جس طرح سے ان کی ریلیز پر اب بھی خرچ ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ بہت کچھ اس حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کانٹیکس میں وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل
مجھے کچھ چیزیں آئی ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کامنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو ایک نہیں دو عمران خان کی بات ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان نے اپنی بہت ساری فوٹو کاپیز بنائی ہوئی تھی اور کاپی ایڈیشنز تھے ان کے، اور وہ ہٹلر ریئل ہٹلر کون تھا یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور ان کے جو کاپیز ہوتی تھیں، جو ان سے مشابہت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے جنہیں خصوصی ٹریننگ دی جاتی تھی، جن کی آنکھیں، جن کی بھویں، جن کے بال، جن کے رنکلز، جن کی نوزی، جس کی نوزی کے ٹپ، جن کے لیپس، جن کا مسکرانے کا انداز، جن کا ہنسنے کا، بات کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، بالکل اسی طرح سے آج لگتا ہے کہ ہم ایک نہیں دو بلکہ کئی عمران خان جو ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں. اور اس وقت جب کہ عمران خان نے بہت سارے لوگوں پر اپنے قتل کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، ایف آئی آرز کٹوانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے فوجی افسران سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے وزیر داخلہ سے لے کر نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ سے لے کر وہ ہر ایک شخص کے اوپر، آصف زرداری تک، آصف زرداری سے لے کر لنڈن پلان، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر رسکی کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص بڑے آرام سے ان کا مرڈر کر کے یہ الزام ریاست کے اوپر ڈال سکتا ہے، اور پھر ریاست کے اندر وہ انارکی پھیل سکتی ہے جو کسی بھی پاکستان کے دشمن کی خواہش ہو سکتی ہے. تو ایسے میں اگر ایک کی بجائے زیادہ عمران خان موجود ہیں جو کہ دراصل جو پبلک میں اپیرنس ہوتی ہے، جو پبلک میں آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جس وقت عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا تھا زمان پارک کے اندر، پولیس نے دھاوا بولنا تھا اور پوری 24 گھنٹے تک ان کو ورکرز نے روکے رکھا تھا، ان کو گلگت کی مبینہ طور پر پولیس نے روکے رکھا تھا، پولیس کو وہ اندر نہیں جا پا رہی تھی. تو اگلے دن عمران خان نے اپنی جو ہے باہر آئے، وہ کارکنوں کے درمیان کھڑے ہوئے، کبھی وہ پہن کے آ جاتے تھے گیس ماسک کے گیس سے بچاؤ کے لیے، کبھی اس کے بغیر آئے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اصلی عمران خان تھے یا وہ عمران خان کی کوئی کاپی تھی؟ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت تک ایک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں جس کے تحت وہ پوری کی پوری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، وہ فوجی قیادت کو دشنام ترازی کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ پولیس کو کوستے ہیں، وہ وہ آئی جیز کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے عمران خان نے گویا کہ یہ عوام کو باور کروا دیا ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ عمران خان کو بس قتل کر دیا جائے گا. ایک شخص ایسا آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے، جو کرپٹ لوگوں کو لٹکانا چاہتا ہے، سارے اس کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایسا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان کے بعض ایک جلسوں کے ساتھ پھر فوٹیج ایسی جوڑی گئی تھی کہ انڈر پاسز بھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کا جم غفیر ہے. تو پتہ چلا وہ تو پیرس کا کوئی ایک سین تھا، وہ پیرس کے اندر ریلی نکلی ہوئی تھی جس کو عمران کی ریلی کے ساتھ جوڑا گیا. یہ ٹیکنیک ساری کی ساری، اس کے اوپر بہت باتیں ہوئی ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، کس طرح سے الگوریدم کو یوز کیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹویٹر کے اوپر ایک بھرپور قسم کا عمران خان کے لیے وہ ایک مومنٹم کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم اس وقت ایک نہیں دو عمران خان کا شوشہ چھوڑ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں بڑی اچھی ریٹنگ مل رہی ہوگی، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اسی طرح سے اگر عمران خان کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ ایسی کوئی کارروائی کر رہے ہیں، وہ اس قسم کا کوئی ایک شعبہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی ریاست کو، ریاستی اداروں کو اس وقت تک یرغمال کر لیا ہوا ہے، ان کی تمام جو ایکسپرٹیز ہیں، وہ جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں آف پروپیگنڈا، اس کے سامنے اگر ہیٹ ثابت ہو رہی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں اور اس کے سامنے وہ فیل ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر عمران خان جو ہے وہ بظاہر تو بہت بڑے، وہ لارجر دین لائف ان کا ایک امیج بن گیا ہے. لوگ حیرت ہے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر ان کی تقریر سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے، اور وہ جو پرانی باتیں ہیں وہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے
کہ آپ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے چلے جائیں اور بنیادی بات ایک ہی رہنی چاہیے۔ تو عمران خان جو ہے اس نے اگرچہ اس وقت نواز شریف کو براہ راست چور کہنا بند کر دیا ہے، براہ راست بگوڑا کہنا بند کر دیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کرپٹ ٹولہ اب اس کی جگہ بولتے ہیں، وہ اس کی جگہ پر لنڈن میں بیٹھا ہوا ایک شخص بولتے ہیں، وہ اس کی جگہ نواز شریف کا نام لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فوکس جو ہے، انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ ہے، اور ٹارگٹ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے کسی نے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ اسے اچیو بھی کر لیں، بعض اوقات آپ صرف ایم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نشانہ اس لیے باندھتے ہیں کہ آپ کا فوکس سیٹ ہو جائے۔ جب آپ کا فوکس سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو تیر نکلتا ہے آپ کی اس ایم سے وہ ضروری نہیں اپنے ہدف پر جا کر لگے، لیکن اس کے قریب تر جا کے لگتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں عمران خان جو ہے اگر اس وقت نواز شریف کو بگوڑا، نواز شریف کو چور، آصف زرداری کو ڈاکو نہیں کہہ رہے ہیں اور اس کی بجائے ان کے نام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا دشمن تبدیل نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، چونکہ پچھلے سال وہ چاہتے تھے مبینہ طور پر کہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ آرمی چیف ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے باجوہ کی وہ بیشنگ کی ہے کہ اب تک باجوہ صاحب اس کے حوالے سے مختلف کالمز لکھواتے نظر آتے ہیں اور مختلف خبریں وہ ریلیز کرواتے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ عاصم صاحب جو ہیں موجودہ آرمی چیف، اس کے حوالے سے جو ایک غلیظ اور گندی قسم کی کیمپین سوشل میڈیا پر شروع کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اظہر مشوانی ہوں یا اور لوگ ہوں، کراچی سے بھی جس طرح سے اٹھائے گئے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے، تو ایک سٹیٹ جو ہے اس کا اپریٹس ایکٹیو ہو چکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران کے پیچھے کار فرما قوتیں نہ صرف عمران کے حواریوں کو، عمران کے حامی حلقوں کو وہ نہ صرف بہت زیادہ سرمایہ دے رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نت نئے آئیڈیاز بھی دے رہی ہیں، ورک فورس بھی دے رہی ہیں۔ پاکستان کی یوتھ کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دراصل پاکستان کی ساری یوتھ عمران کے ساتھ ہے، لیکن جب کوئی جان دیتا ہے تو وہ بیچارہ ایک ذہنی طور پر معذور ذل شاہ ہوتا ہے، جو کہ عمران کے لیے، اگر سارے ایسے ہی ذہنی طور پر معذور لوگ عمران کے ارد گرد ہیں تو ذرا اندازہ کیجئے کہ صورتحال کس قدر خوفناک ہو سکتی ہے۔ پولیس کو گرفتار نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے، ان کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، وہاں پر عمران کو گاڑی سے اتر کر کورٹ کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، جوڈیشل کمپلیکس میں وہ پہنچتے ہیں، ان کی حاضری کے لیے وہ رجسٹر باہر آتا ہے، پھر وہ رجسٹر بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پورے ریاست کو اس ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، عمران نے نہیں بلکہ عمران کی جو فوٹو کاپیز ہیں، عمران سے مشابہت رکھنے والے لوگوں نے۔ اصل عمران کہاں ہے اور وہ عمران کس وقت کس کے نرغے میں ہے؟ کیا وہ عمران کو گولی لگی بھی تھی یا نہیں لگی تھی؟ یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہے، اور اس کی گولی کے حوالے سے کوئی اس کا انڈیپینڈنٹ میڈیکل لیگل ایگزامینیشن بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ شوکت خانم کی ایک رپورٹ ہے جس کے اوپر رلائی کر کے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ثابت کر دیا گیا ہے عمران اسماعیل کی شلوار سے 4 گولیاں نکل کر نیچے گری تھی۔ تو جن کو بیچاروں کو اصل گولیاں لگی تھی جو کہ وزیر آباد کے تھے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی تمغہ، کوئی میڈل نہیں پہنایا جاتا ہے، بلکہ سارا کریڈٹ جو ہے عمران خان کو مل گیا ہے۔ حالانکہ جس نے مبینہ طور پر گولی چلائی تھی، جس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا تھا، وہ اس وقت غالباً ضمانت پر بھی رہا ہو چکا ہے اور اس کا کیس چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دراصل یہ ہے کہ عمران خان ہٹلر کی طرح اس نے اپنی بہت ساری کاپیز بنا لی ہوئی ہیں، اور اس کی مشابہت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈسیو کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اور پیچھے جو لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ کوئی بڑی گریٹر گیم ہے جس کے تحت اس وقت ساری چیزیں معاملات کو، سچویشن کو دھکیل کر انتخابات کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور صورتحال اتنی مخدوش نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت کوئی واضح لائن لیتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ بھئی یہ پنچایتی فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 184 میں اس طرح سے آپ سو موٹو لیتے ہیں کہ 2 ججز نے کہا تو سو موٹو لے لیا گیا، پھر ان ججز کو باہر کر دیا جاتا ہے، پھر جن ججز کے اوپر نون لیگ واضح طور پر نام لے کر وہ اعتراض کرتی ہے جو کہ حاضر سروس ججز ہیں،
حالانکہ ان کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ اس توہین عدالت کے لیے بھی تیار ہے۔ معاملات اس قدر گمبھیر ہیں جس کی مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہے کہ نون لیگ سٹنگ ججز کے خلاف کیمپین چلانے کو تیار ہے۔ اس حد تک معاملات آگے جا چکے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹنگ 2 ججز جو ہیں وہ ریکیوز کر جاتے ہیں، لیکن پھر آج جو بینچ بنتا ہے ان میں سے ایک جج جسٹس اعجاز الحسن صاحب دوبارہ سے بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ منیب فاروق صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں، جج معزز جج ہیں، اور اسی طرح سے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس چیف جسٹس محترم جسٹس عمرتاب بدیال صاحب، جسٹس منتوخیل صاحب، اور پھر ایک جسٹس امین صاحب جو ہیں اب ان کے اوپر بن گیا ہے۔ لیکن لوگ یہ سوال کرتے پائے جا رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن پر تو پہلے اعتراض ہوا تھا، وہ اب کیوں کر اس بینچ کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں؟ لیکن یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایک کوئی گریٹر گیم تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر پھر سے عمران خان کو مسلط کرنے کا ایک پلان بن گیا ہے؟ اور وہ جو سب پہلے طاہر القادری آئے تھے، اور اب کہیں دوبارہ طاہر القادری کی انٹری تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ عمران خان کا بظاہر بڑا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بہت لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں جانے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں اور پیچھے پولیس دھاوا بولتی ہے، تو اس کے باوجود کہ بار بار اپیلیں کی جاتی ہیں، پورے لاہور سے کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان فیک عمران خان بھی ہیں؟ کیا کوئی ہٹلر کی طرح ایک نہیں ایک سے زیادہ عمران خان موجود ہیں؟ کیا یہ باتیں اب سے 20 سال 30 سال بعد لکھی جائیں گی؟ کیا تب ایسی موویز بنیں گی جس طرح سے ہٹلر پر بن رہی ہیں؟ اور مائی نیبر ایڈولف جو مووی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کے اندر دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے جو ایک فاشسٹ آپریٹس ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، جو ایک فاشسٹ رولر ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کو اپنی اچھائی میں بدل لیتا ہے۔ عمران خان جس کے بارے میں یہ پلے بوائے کے حوالے سے جناب باجوہ صاحب نے بات کی تھی، اور وہ پلے بوائے ہونا بھی اس کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جلسہ بنانا کیا مشکل ہے؟ عمران خان جلسہ رکھتا ہے، عمران خان کو دیکھنے عورتیں آتی ہیں، عورتوں کو دیکھنے لڑکے آ جاتے ہیں، عمران خان کا جلسہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کے لطیفے، اس قسم کے جوکس مشہور ہیں۔ تو گویا کہ ایک جو پرسنالٹی کلٹ ہے اور ایک جو کرزما ہے، اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہیں۔ وگرنہ عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے سیاست کی، مجھے تو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تو آج گھر واپس چلا جاؤں۔ لیکن اب جو فورسز بیہائنڈ عمران خان ہیں وہ اب عمران خان کو اس ٹریپ سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہی ہیں۔ عمران خان تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور اب صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے کہ وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پنجاب کے صدر اور نواز شریف کے معتمد خاص یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب یا عمران رہے گا یا ہم رہیں گے۔ گویا یہ ڈو اور ڈائی والی صورتحال بن گئی ہے، یہ مارو یا مر جاؤ والی صورتحال بن گئی ہے، جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دراصل ایک دھمکی دی گئی ہے اور عمران خان کو ایک براہ راست جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ نواز شریف اب تک واپس کیوں نہیں آ سکے ہیں، حالانکہ ان کے چھوٹے بھائی اس وقت اقتدار میں ہیں، اور چھوٹا بھائی اقتدار میں ہے اور سابق آرمی چیف کہتا ہے کہ میں نے انہیں جھاڑ پلائی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بیان کو غلط مجھ سے منسوب کیا گیا، میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے۔ اس پر جناب حامد میر کہتے ہیں کہ دراصل چونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات کہہ دی ہے تو دراصل اسٹیٹ کے پورے نظام کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تردید کی ہے تاکہ وہ کسی قانونی شکنجے میں، کسی آئینی شکنجے میں نہ آ سکیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دراصل پاکستان جو کہ 14 اگست کو بنا تھا ایک ابتلا تھی، اور ایسا لگتا تھا، کہتے ہیں کہ جس گھڑی میں پاکستان بنا تھا وہ گھڑی کوئی شبھ گھڑی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی کہتے ہیں کہ ٹربل سم والی سچویشن تھی، اور وہ چکر ابھی تک چل رہا ہے۔ پاکستان جتنا
کرائسس سے باہر نکلتا ہے، کچھ عرصے بعد اس سے بڑے کرائسس میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی 75 سال کی پچھلی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے اتنے اعلیٰ پائے کے قائد اعظم کی قیادت میں ایک سیاسی لیڈرشپ بنائی، پھر وہاں پر لسانی تحریک شروع ہو گئی، جو بنگالی لیڈرشپ تھی اس کے ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی، پھر جو بیوروکریسی تھی بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا، پھر جو جاگیردار تھے وہ فوج کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایوب خان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ایوب خان میں سے بھٹو نکلے، بھٹو جاگیردار پھر اس کے ساتھ مل گئے، لیکن پھر بھٹو نے آ کر انڈسٹریلسٹ جو بنے تھے ایوب خان کے ہاتھوں اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ ضیاء اللہ آئے، انہوں نے سیاستدانوں کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ایک نیا لیڈر نواز شریف کریٹ کر لیا۔ نواز شریف نے بے نظیر کو مات دے دی، بے نظیر نے مشرف کو مات دینی تھی لیکن وہ بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں عمران خان سے جو کرکٹ سے جو مستعفی ہونے کا یا کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ واپس کروایا گیا تھا، اور پھر عمران خان کو کہتے ہیں اسی زمانے میں ایجنسیوں نے لانچ کیا تھا۔ یہ 80s کی بات ہے، یہ لیٹ 80s کی بات ہے۔ تب وہ عمران خان نواز شریف کے دوست سمجھے جاتے تھے، کیونکہ نواز شریف بھی ضیاء الحق کی پیداوار سمجھے جاتے ہیں، اور اسی لیے پیپلز پارٹی ان سے نفرت کرتی ہے۔ حالانکہ اگر نواز شریف کو موقع ملتا اور ضیاء الحق بھی زندہ ہوتے اور وہ نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر بن جاتے تو وہ ہو سکتا ہے ان کا کورٹ مارشل کرواتے۔ جس طرح سے ضیاء کے بعد آنے والے 4 جرنیلوں کو نواز شریف نے ناکوں چنے چبوائے، اور مشرف کو بھی وہ ان کے مقابلے میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو فیتے لگا چکے تھے، انہیں آرمی چیف بنا چکے تھے۔ وہ تو آرمی کے اندر سے جو مشرف کے حامی لوگ تھے انہوں نے پورے ملک کے اندر قبضہ کر لیا اور پھر نواز شریف کو بھی اریسٹ کر لیا۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا 9/11 ہوا، غالباً اس وقت امریکہ کی بھی آشیرواد حاصل تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک پارلیمنٹ کی بجائے ایک فرد واحد کی حکومت آ جائے، بجائے اس کے کہ ہر معاملہ پارلیمنٹ میں جائے، وہاں سے اپروول آئے، وہاں سے پریشر آئے، کیوں نہ ایک شخص ڈکٹیٹر کے طور پر بیٹھ جائے اور پھر افغانستان میں ہمیں حملے کرنے کی، وہاں پر ہمیں قابض ہونے کی راہ مل جائے۔ پھر ہم نے دیکھا 9/11 کے بعد سے لے کر اگلے 10-20 سال تک یہ ہوتا رہا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو مشرف تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ عمران خان آ جائیں، ان کے باقیات جو ہیں وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ عمران خان آ جائے، اور اب جب کہ مشرف کی باقیات بھی چلی گئی ہیں، عمران خان ایک ٹھوس حقیقت بن کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال اپریل میں جب ان کی حکومت گئی تھی تو اس وقت صرف پی ٹی آئی کے حامی حلقے کہتے تھے کہ اگر آج انتخابات ہو جائیں، فوری انتخابات ہوں تو عمران خان جیت جائے گا۔ ایک سال بعد، اب جب کہ 3 دن بعد اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالف حلقے ہیں وہ بھی یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوں، اگر فوری الیکشن ہو تو عمران خان جیت جائے گا۔ یہ ایک سال کے اندر ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے، اس کے اوپر آئندہ بات کریں گے۔ فی الحال یہی